حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 43 نمبر آیت کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو وہ چند مسائل کے حوالے سے ہوگی، چونکہ مسلمان کو اس کے دین اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہر شعبے سے وابستہ مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور انہی میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہماری زندگی کے شب و روز سے وابستہ ہے وہ طہارت کے مسائل ہیں، پاکیزگی کے مسائل ہیں۔ ایک مسلمان بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک مسلمان بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد وہ شریعت کے تمام احکامات کا مکلف ٹھہرتا ہے، پابندی کرنے والا، اس کا نامہ اعمال لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو تمام دینی مسائل سے آگاہ کریں، اور بالخصوص طہارت کے جو مسائل ہیں، پاکیزگی کے جو مسائل ہیں، بسا اوقات کوئی شرم محسوس کرتے ہوئے کسی سے بچے پوچھتے نہیں ہیں، یا کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوتا، یا اور بھی اس طرح کے بہت سے مسائل کی وجہ سے وہ اپنی پاکیزگی کا صحیح انتظام ہی نہیں کر سکتے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں تو آپ کی عبادت ہی نہیں۔ عبادت کتنا بنیادی رکن ہے، کتنی بنیادی چیز ہے ہمارے دین میں، اللہ کی عبادت، اور عبادت کے لیے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی ہے۔ اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے جب تک آپ اس طریقے سے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طریقے سے جب تک پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، آپ پاکیزہ شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ وضو ہے نا، وضو میں چند اعضاء کا ایک خاص طریقے سے دھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب کوئی آدمی سارے جسم پر پانی بہا لے تو اس نے وہ سارے اعضاء دھو لیے نا جن کا وضو میں دھونا ضروری تھا، لیکن کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ سارے، چاہے وہ نہر میں چھلانگ لگائے، سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائے اور باہر آ جائے، اس کا سارا جسم تر ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا وضو شمار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کا غسل بھی شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وضو اسی وقت قابل قبول ہوگا، پاکیزگی اور طہارت اسی وقت میسر آئے گی جب اس طریقے سے کیا جائے گا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔
اللہ کے نبی، یہ اتنا نازک معاملہ ہے، میں آپ کو اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل اس پہ تمہیدی گفتگو میں یہ بتا دوں کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آئے ہیں اور ان کی ایڑی، یہ پاؤں کے پیچھے والا حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا۔ عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہاں پر پانی پہنچانے میں ذرا غفلت ہو جاتی، جب تک اہتمام سے نہ پہنچائیں وہاں پانی نہیں پہنچتا۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا ویل للعقاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک ہیں۔ ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت، کیا مانا کہ ہلاک ہو گئے ہو تم لوگ کہ تم نے وضو کیا اور تمہاری ایڑیاں خشک ہیں۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک سپاٹ بھی اگر خشک رہ گیا وضو کے اعضاء میں سے جن کو دھونا لازمی ہے، ان میں سے اگر ایک سپاٹ بھی خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ کتنا اہم معاملہ۔ اسی لیے وہ خواتین جو نیل پالش لگاتی ہیں، تو نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نیل پالش میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ وہ لگ جائے تو وضو نہیں ہوتا، نہیں۔ نیل پالش ناخنوں کے اوپر ایک لیمینیشن کر دیتی ہے، ناخنوں کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، اور ناخن ہمارے ہاتھ کا حصہ ہے نا، اور ہاتھوں کا دھونا وضو میں ضروری ہے، کونیوں تک، اور کونیاں اس میں شامل ہیں۔ اب ہاتھ اور کونیاں سمیت اگر ایک نقطہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو جب ناخن کے اوپر نیل پالش لگی ہوگی تو پانی نیل پالش کے اوپر سے ہی باہر چلا جائے گا، ناخن کی جلد کو نہیں لگے گا۔ تو جب ناخن کو پانی نہیں لگے گا تو پھر وضو آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کل بعض مہندیاں اس طرح کی آ گئی ہیں گلیٹرز وغیرہ کے ساتھ، جو کہ اوپر ایک تو ہے عام مہندی جو قدرتی ہوتی ہے، وہ جسم میں جذب ہو جاتی ہے جلد میں، اور پانی جلد کو پہنچتا ہے۔ اب کچھ مہندی جو اب کیمیکلز کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں وہ اس طرح کی آ گئی ہیں جو نیل پالش کی طرح ہی اوپر لیمینیٹ کر دیتی ہیں، لیمینیشن کی طرح اوپر جو ہے وہ چڑھ جاتی ہیں، اور ان کو اتارا جاتا ہے باقاعدہ، جس طرح آپ کوئی چھلکا یا کوئی پیپر نہیں اتارتے لیمینیشن کا، اس طرح جلد سے ان کو اتارا جاتا ہے۔ تو اس مہندی کے بارے میں بھی خواتین کو احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ مہندی اگر اوپر لیمینیٹ ہو جائے تو پانی جو ہے وہ آپ کی جلد کو نہیں پہنچے گا، اور جب پانی آپ کی جلد کو نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ آئیے اب چند ایک مسائل جو میں اس موسم سرما یعنی سردیوں کے موسم کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو گرم پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے چند مسائل پیش آتے ہیں، یا ہمارے بعض دوست جو انہی دنوں میں برف باری دیکھنے کے لیے سرد علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے، غسل اور وضو کے حوالے سے۔ تو آج جس مسائل کے بارے میں ہم بنیادی طور پر گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہے تیمم کے مسائل۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نمبر آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت قضاء حاجت پوری کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں، فلم تجدوا ماء، پھر اس کو پانی نہ میسر آئے، پانی موجود نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے گا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار دونوں کھڑے تھے، تو ایک آدمی نے اسی طرح تیمم کا طریقہ جو ہے وہ پوچھا، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ روایت بیان کی کہ اے عمر، آپ کو یاد ہے جب ہم دونوں ایک دفعہ ساتھ تھے، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے مٹی میں اس طرح لیٹیاں لے کر نماز پڑھ لی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہ دونوں ہاتھ لیے، ایک دفعہ ان کو ایسے زمین پر مارنا ہے، مٹی کے اوپر ایک دفعہ ایسے ماریں، اس کے بعد ان کو ایسے جھاڑ لیں۔ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھونک مارنا بھی آتا ہے، یعنی پھونک مار کر جو اوپر مٹی ہے وہ اس پر سے اتر جائے، اور ایسے جھاڑ کر آپ مٹی اتار لیں۔ اس کے بعد اسی ہاتھ کو کلائی تک ایک دفعہ ایسے، یہ ہاتھ کی پشت پر، اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے اس ہاتھ کی پشت پر پھیر لیں، اور اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے یہ اپنے منہ کے اوپر آپ پھیر لیں۔ بس یہ تیمم کا سادہ طریقہ جو صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت۔ بعض لوگ جو تکلفات میں پڑھتے ہیں کہ اس کو ایسے کونی تک لائیں، پھر ایسے کونی تک لائیں، وہ تمام تر روایات جن میں 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے یا جن میں کونی تک اس کو لانے کا ذکر ہے، محقق علماء کرام نے تحقیق کر کے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جو صحیح ترین روایات تیمم کے طریقے کے بارے میں ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور یہ مختصر طریقہ تیمم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ کتنی آسانی ہے، یہ اس وقت یہ حکم نازل ہوا، مختصر اس کا آپ کو شان نزول بھی بیان کر دوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جاتے ہوئے پہنا ہوا تھا، وہ ہار گم گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میرا ہار جو ہے وہ گم گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر جو ہے قافلے کو روکنے کا حکم دے دیا، یعنی ایمرجنسی وہاں پہ سٹے کیا، ایمرجنسی سٹے وہاں پر کیا، قافلے کے روٹ میں وہ بات شامل نہیں تھی۔ تو جب وہ بات ظاہر روٹ میں شامل نہیں تھا، پلان میں نہیں تھا، تو اچانک رکنا پڑا، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو پانی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس جو ان کے اس وقت کو اتنے وسائل نہیں تھے، جو لوگوں کے پاس مشکیزوں وغیرہ میں پانی تھا وہ بھی استعمال کر کے ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر ایک آدمی آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ آج تمہاری بیٹی کی وجہ سے دیکھو ہمیں کس مصیبت میں پڑنا پڑ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار تلاش کرنے کے لیے یہ پڑاؤ یہاں پہ قافلہ روکا ہے، اور پانی نہیں ہے کسی کے پاس اب وضو کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کے آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے یہاں پر 2 دفعہ ایسے مارا اور کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہمیں مشکل کا سامنا ہوا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بالکل کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ تو پھر یہ تیمم کی آیات اور یہ رخصت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دی۔ جب یہ رخصت نازل ہو گئی تو پھر لوگ کیا کہنے لگے، صحابہ اکرام، کہ ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے یہ کوئی پہلی رعایت نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور ان کے خاندان کی وجہ سے دین اسلام کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں، بہت سی رعایتیں جو ہیں وہ ہمیں میسر آئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور پھر یہ مسئلہ پیش آیا اور پھر تیمم کا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو وہ ہار جو گما تھا وہ اونٹنی کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، اسی اونٹنی کے نیچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے ہی وہ ہار جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ جب چلنے کے لیے نہیں ملا تھا کہ جب اٹھایا اس کو چلیں تو وہ ہار جو ہے وہ نیچے، ایسے ہو جاتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی اکثر، یہ چیز جیب میں پڑی ہوتی ہے، سارا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں اور بعد میں پہلے پاکٹ سے ہی نکل آئی، تو ایسا ہی ہوا، وہ وہیں سے نیچے سے ہی وہ نکل آیا۔ تو اس واقعے پر پھر یہ تیمم کے احکامات جو ہیں یہ نازل ہوئے۔ تیمم کی رعایت اس وقت میسر آتی ہے، پہلی بات ان کنتم مرضی، جب تم بیمار ہو، اگر بیماری اس نوعیت کی ہے، مثلا کوئی زخم ہے، کوئی بخار ہے یا کوئی شدید بیمار ہے اس طرح کا کہ پانی کے استعمال سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہو
یا مزید اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہو، یا ڈاکٹرز کہہ دیں، اب تو جدید دور ہے، ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ اتنا بیمار ہے کہ اس کو پانی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، یا یہ پانی استعمال نہیں کرے گا، بس اوقات کوئی جلد پہ ایسی جو ہے وہ بیماری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، تو پھر یہ رخصت ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم غسل سے بھی اسی طرح کفایت کرتا ہے اور وضو سے بھی اسی طرح کفایت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جنبی ہے یا کوئی عورت حائضہ ہے اور اس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ بیمار ہے تو وہ تیمم کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، وہ تیمم کر لے اس کا غسل ہو جائے گا، بس یہی تیمم۔ اور اسی طرح اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے اور وہ بیمار ہے اور اس نے وضو کرنا ہے تو وہ تیمم کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، یعنی تیمم غسل سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے، دونوں کے یہ قائم مقام ہے تیمم کرنا۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی جو تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے اور ان کے سر میں جو ہے وہ چوٹ لگ گئی، تو انہوں نے دوستوں سے مسئلہ پوچھا رخصت کا، تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی رخصت ہو، تو انہوں نے پانی سے نہانے کی، وہ غسل فرض ہو گیا ان پہ، تو پانی سے نہانے کی وجہ سے ان کا زخم اتنا خراب ہو گیا کہ وہ جان سے جاتے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر اس پر ڈانٹا اور ان کو کہا کہ تم نے تو اس کو گویا قتل کر دیا، تم نے کسی سے کیوں نہیں پوچھا اگر تمہیں صحیح علم نہیں تھا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کبھی ایسی کیفیت ہو کہ انسان بیمار ہو تو وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کر سکتا ہے۔ اور دوسری صورت جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ علی سفر، یا تم سفر میں ہو، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں انسان، اب تو جدید دور ہے، اگر آپ اس وقت کے سفر کو یاد کریں تو سفر کی حالت میں عام طور پہ پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، پانی میسر نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، تیمم ایک تو مریض اور دوسرا تیمم کی رعایت اس وقت شروع ہوگی جب آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہوگا، پانی تک رسائی آپ کی ممکن نہیں ہے، پانی استعمال کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور نماز کا وقت، نماز ہی ہے نا بنیادی چیز تو جس کے لیے آپ نے پاک ہونا ہے اس ڈیوریشن کے اندر، اور نماز کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ نے پانی تلاش کرنا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ، آپ پانی تلاش کریں، لیکن تلاش کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں ملے گا، نماز کا وقت چلا جائے گا، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے، پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پانی آ گیا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے، بس اگر ایسے ہوتا ہے نا انسان نماز پڑھ رہا ہے، تیمم کر کے پڑھ رہا ہے، کسی دوست کو پتہ لگ گیا کہ پانی آ گیا، اس نے اونچی آواز میں بتا دیا کہ جی پانی آ گیا ہے، تو اس میں راجح موقف یہی ہے کہ دوران نماز آپ نماز اپنی توڑ دیں گے اور پانی سے وضو کر کے آپ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ تیمم کی رعایت کب تک ہے؟ جب تک پانی میسر نہیں ہے، جب پانی میسر ہو گیا تو تیمم والی رعایت آپ کی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے نماز مکمل کر لی ہے تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھی، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ پانی مل گیا ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کیا کہ پانی مل گیا ہے، اب آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس بارے میں صحیح روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اسی طرح دو صحابی تھے، ان کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا کہ پانی میسر نہیں تھا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا، تو ایک صحابی نے اجتہاد کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھی چونکہ میں نے نماز پڑھ لی ہے لہذا مجھے ضرورت نہیں،
وہ رخصت تھی، میں نے فائدہ اٹھایا اور پڑھ لی، میں نے نماز دوبارہ نہیں پڑھنی۔ دوسرے صحابی نے سوچا کہ نہیں، چونکہ پانی مل گیا ہے لہذا مجھے پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ پھر تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا اور ہم نے ایسے کیا، ایک نے پڑھ لی ایک نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا، تم نے سنت پر عمل کیا، اور جس نے دوبارہ پڑھ لی تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا۔ یعنی وہ جو پہلے پڑھی وہ تمہاری نماز ہو گئی، لیکن بعد میں بھی تم نے پڑھ لی تو وہ تمہارا نفل شمار ہو کے اللہ رب العزت تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو سنت طریقہ کیا ہوا؟ تو اصل افضل اور صحیح طریقہ تو سنت طریقہ ہے نا۔ تو سنت طریقہ کیا ہوا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پانی مل بھی جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے خدا نخواستہ، لیکن ایسا ہونا اتنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ مٹی جو ہے یہ بہرحال ہر جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اور مٹی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مٹیالی زمین ہی ہو، کوئی دیوار کے اوپر اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر بھی ہاتھ مار کر جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ مٹی آپ کے ہاتھ کو لگنی چاہیے، مٹی آپ کے ہاتھ کو لگنی چاہیے۔ مثلا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر فرش ہی فرش ہے لیکن دیواروں پر، پردوں پر یا کسی چیز پر مٹی پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس پر ہاتھ لگا کر جو ہے وہ مٹی آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو آپ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ مٹیالی زمین ہی پر ہی آپ تلاش کر کے جائیں اور وہاں پر پھر آپ جو ہے وہ تیمم کریں۔ لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور تیمم کرنے کے لیے آپ کو مٹی بھی میسر نہیں ہے، آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور تیمم کرنے کے لیے آپ کے پاس مٹی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیں گے، لیکن نماز جو ہے اس کو وقت سے مؤخر نہیں کریں گے، نماز وقت سے مؤخر نہیں کریں گے، آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کا سٹے بھی ہے، یہ تو ہے ایمرجنسی معاملات، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کی رہائش بھی ہے، آپ کا سٹے بھی ہے اور وہاں پر مستقل آپ رہ رہے ہیں، پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے، مثال سے سمجھاتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے گلیشیئر ہے، اب گلیشیئر میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں نا، ہمارے فوجی جوان بھی وہاں پر سیاچین میں یا گلیشیئر میں جہاں برف ہی برف ہے وہاں لوگ رہتے ہیں، اب وہاں پر بسا اوقات پانی بھی میسر نہیں ہے اور وہاں پر مٹی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر یہ امر مجبوری کے معاملات ہوتے ہیں جن میں پھر علماء اکرام اجتہاد سے فتوے دیتے ہیں کہ پھر وہاں پر وہ برف کے اوپر ہی ہاتھ مار کر جو ہے وہ تیمم کر کے اپنی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی نماز وہ بہرحال اس کو ضرور پڑھیں گے اور اپنی نماز جو ہے اس کو وہ وقت سے تاخیر نہیں کریں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں تیمم کے حوالے سے، وہ کیا کہ اکثر ایسا ہوا کہ رات کو انسان جو ہے وہ غسل اس پہ فرض ہو گیا، اب صبح فجر کی نماز یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جب انسان جنبی ہو تو اسی وقت غسل کرے، اگر انسان رات کے اول وقت میں جو ہے وہ غسل اس پہ فرض ہوا ہے تو وہ ساری رات سو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وضو کر کے سوئے یہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جب وہ جنبی ہوا غسل کر کے پھر ہی سوئے، نہیں، وہ سو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے فجر سے پہلے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب جو فجر سے پہلے اس نے غسل کرنا ہے تو ایک مسئلہ جو اب سردیوں میں بہت زیادہ پیش آئے گا وہ ہے سخت ٹھنڈے پانی کا، کہ سخت ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے اب غسل کیا جائے یا نہ کیا جائے، نماز چھوڑ دی جائے یا تیمم کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو یہ تھوڑا سا نازک معاملہ ہے، اس میں آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا اس کا آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوگا اس وقت کسی مفتی سے فون کر کے تو نہ پوچھیں گے یا اپنی حالت تو نہیں نہ بیان کر سکتے اس وقت، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا۔ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ پر گئے
تو رات کو احتلام ہوا، غسل فرض ہو گیا، صبح کو اٹھے پانی ٹھنڈا، تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھائی، اور سپہ سالار تھے، لیڈر تھے، امامت بھی انہوں نے ہی کروائی، امامت کروائی، تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جی انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود نہ مارو، اپنی جانوں کو خود نہ قتل کرو۔ تو میں ٹھنڈے پانی سے پڑھ کے مرنا تھا، میں تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا، جسے ہم تقدیری حدیث کہتے ہیں، صحابی کے کسی عمل پر، یہ اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خاموشی اختیار کر جانا۔ اب اس حدیث سے علماء کرام نے پھر کیا مسئلہ نکالا کہ اگر کیفیت ایسی ہو کہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے شدید بیمار ہو جانے کا خطرہ ہو یا آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی سے مجھے ڈر لگتا ہے نہاتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا تھا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے یا ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا ایک دفعہ جسم ٹھٹر جائے گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کیفیت ایسی ہو، یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر کیفیت ایسی ہو جیسے کہ حضرت عمر بن عاص کے پانی، جس طرح مری میں آپ چلے جائیں یا ہمارے جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں چلے جائیں، اب وہاں اگر غسل کرنا پڑ جائے اور پانی بھی جو ہے وہ گرم نہ ہو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ پھر وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دین نے ایک بہت رعایت جو ہے وہ ہمیں تیمم کے معاملے میں دے دی ہے کہ مٹی کے اوپر آپ ہاتھ مارے اور تیمم۔ اور مٹی ویسے بھی اگر آپ اللہ رب العزت نے جو قدرت کا ایک نظام ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو مٹی کے اندر جو جراثیم کو مارنے کی صلاحیت مٹی کے اندر پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری چیز کے اندر نہیں، کسی بڑے سے بڑے کیمیکل کے اندر وہ صلاحیت اور نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے مٹی کے اندر رکھ دی۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ دیکھیں کتا اگر کاٹ لے تو کتنا وہ جسم کے اندر زہر پھیلا دیتا ہے، اور کتنے ٹیکے اور کتنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کا کروانا پڑتا ہے۔ لیکن کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی لیب تھی، نہ کوئی لیبارٹریز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بالغ الکلب، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، کتا کسی برتن کو منہ لگا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ 7 مرتبہ اس برتن کو پانی سے دھویا جائے، 7 مرتبہ اس برتن کو پانی سے دھویا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے، مٹی کے ساتھ۔ یعنی کتے کے جراثیم کتنے سخت ہوتے ہیں، کتنے شدید ہوتے ہیں، کس طرح انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھونے کی وجہ سے اس کتے کے جراثیم بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مٹی جو ایک اللہ رب العزت نے جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، جس مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو انہی سردیوں کے مسائل میں سے پھر آگے تیمم سے پھر آگے ہمارے میں پیش آتا ہے۔ ہاں، تیمم جو ہے یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ تیمم تیمم اس طرح ہی ٹوٹتا ہے جس طرح وضو ٹوٹتا ہے۔ جو نواقض وضو ہیں وہی تیمم کے نواقض ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک نماز، مثلا آپ نے ظہر کے لیے تیمم کیا، اللہ کہ پانی مل جائے پھر تو ایک الگ بات ہے نا، پھر تو عذر ہی ختم ہو گیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ظہر کے لیے تیمم کیا تو یہ نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے تو آپ کا تیمم ختم ہو گیا، نہیں، اسی تیمم کے ساتھ آپ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی تیمم کے ساتھ آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک وضو سے آپ ایک سے زائد نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نواقض وضو کیا ہے کہ سبیلین سے، یعنی آپ کی شرمگاہ سے، آگے سے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر انسان کے اوپر دیوانگی طاری ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3،
सोने से, नींद आ जाने से। नींद बजाते खुद नवाकिज़ वुजू नहीं है। नींद अगर आप टेक लगाकर सोते हैं तो वुजू टूट जाएगा, अगर आप बैठे बैठे सो जाते हैं और आपको ऐसे हल्की सी ऊंघ आ जाती है तो वुजू नहीं टूटेगा। सहाबा इकराम से वो रवायात आती है ना कि इशा की नमाज के लिए सहाबा इकराम मस्जिद में बैठे बैठे, हत्ता कि उनके सर ऐसे जो है वो हिलने लग जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से तशरीफ लाए ना, तो लेकिन किसी सहाबी ने वुजू नहीं किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने नमाज पढ़ी। तो पता क्या चला, जब आप टेक लगाकर सोएंगे, गहरी नींद या टेक लगाकर, तो आपका वुजू टूट जाएगा। उसकी वजह यह कि नींद बजाते खुद नवाकिज़ वुजू नहीं है, लेकिन नींद में चूंकि इंसान को अपने जिस्म का पता नहीं लगता, इसलिए यह ऐन मुमकिन है कि उसकी हवा खारिज हो और उसे पता ना चले। नींद में, गहरी नींद में उसकी हवा खारिज हो और उसे पता ना चले। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि नींद आ जाने से वुजू जो है वो टूट जाएगा। और इसी तरह ऊंट का गोश्त खाने से भी वुजू जो है वो करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये नवाकिज़ वुजू हैं, इसके अलावा किसी काम से वुजू नहीं टूटता। बाद लोग कहते हैं ऊंची हंसने से वुजू टूट जाता है, सिगरेट पीने से वुजू टूट जाता है, गाली देने से वुजू टूट जाता है, शलवार टखनों से नीचे रखने से वुजू नहीं, कोई नहीं। सिगरेट पीने से वुजू नहीं टूटता, गाली देने से वुजू नहीं टूटता, ये गलत काम है। लेकिन नवाकिज़े वुजू, जिनसे वुजू टूटता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए, जो मैंने आपके सामने बयान गोश गुजार कर दिए। पर यही नवाकिज़े वुजू हैं, इनके अलावा किसी से वुजू टूटना नहीं टूटता। और जिन कामों से वुजू टूटता है, उन्हीं कामों से तयम्मुम जो है वो टूट जाएगा। एक और अहम मसला जो हमें पेश आता है वो क्या है, वो है हमारे मोज़ों के ऊपर या जुराबों के ऊपर मसा करने का। क्योंकि सर्दी के दिन है तो हम ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो मोजे पहन लें या जुराबे पहन लें, एक दफा वुजू करके पहन लें तो उसके बाद जो है वो उस पर मसा करते रहे, ये फायदा उठाते रहे। तो ये भी रुखसत जो है ये शरीयत ने हमें दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम के लिए एक दिन और एक रात जुराबों के ऊपर या मोज़ों के ऊपर मसा करने की रुखसत दी है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें मसा करने की रुखसत दी है। यह वक्त कहां से शुरू होता है, यानी इसमें 5 नमाजें आती हैं। सोने से ये टूट नहीं जाता। मिसाल से समझा दे तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी कि इसका वक्त कहां से शुरू होता है। मसलन आप और वुजू करके पहननी है, मोजे या जराबें वुजू करके पहननी है, उसके बाद आपने उनके ऊपर मसा कर लेना है, बस धोना जरूरी नहीं। और जराब टखनों से ऊपर होनी चाहिए, टखने से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर टखने से नीचे चली जाएगी तो फिर आपको दोबारा वुजू करके वो पहनना पड़ेगा, आपका वो पीरियड खत्म हो जाएगा। आपने मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज के वक्त वुजू किया, वुजू करके, और नीयत तो बहरहाल हर काम के लिए जरूरी है, ये तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, तयम्मुम करना उसके लिए भी नीयत है, जराबें या मोजे पहनने हैं मसा करने के लिए, उसके लिए भी आपने नीयत तो बाल करनी है, वुजू करना है उसके लिए, वो तो एक दिल के इरादे का नाम है। आपने जोहर का वुजू करके मोजे पहने, आपने उसी वुजू से जोहर की नमाज पढ़ी होगी। अब जब आपका वुजू टूट जाएगा, मसलन असर से पहले आपका वुजू टूट गया, अब असर की नमाज पढ़ने के लिए आपने जब वुजू किया तो आपने जुराबों के ऊपर क्या किया, मसा किया। आपका ये यहां से पहली नमाज शुरू हो गई है, यहां से आपका दिन शुरू हो गया है। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक दिन और एक रात, वो कहां से शुरू हो गया, यहां से शुरू हो गया है। अब आप अगले दिन की जोहर की नमाज तक जो है, जोहर की नमाज भी आप मसा करके पढ़ सकते हैं। बात समझ गए। जब आप पहला मसा करेंगे, इस पर उलमाए किराम का इत्तेफाक है, जब आप पहला मसा करेंगे तो वहां से आपके दिन का जो मुकीम की मुद्दत है, एक दिन और एक रात, वो आपकी वहां से शुरू हो जाएगी। और मुसाफिर वो 3 दिन और 3 रात जो है वो उसके ऊपर मसा कर सकता है। जुराबों के मामले में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जिसमें जोराबैन के लफ्ज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों के ऊपर मसा किया। अगरचे वो रवायत, उसके बारे में मुहक्किक उलमाए किराम के माबैन इख्तिलाफ भी है, बाद ने उसको ज़ईफ करार दिया है उस रवायत को,
ہمارے جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، وہ اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا، ایک طرف آپ رکھ دیں، لیکن صحیح روایات کے اندر 9 صحابہ اکرام سے جرابوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے۔ اصل جو دلیل ہے، اصل جو یہ دلیل بھی موجود ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، لیکن چلے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کلام ہے نا، اس حدیث پہ، اس کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو 9 صحابہ اکرام سے جرابوں پر مسح کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھا، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا اس سے بہتر کوئی دین سمجھ سکتا نہیں ہے۔ تو صحابہ کا یہ عمل، یہ حجت ہے کہ انہوں نے جرابوں کو موضوع کے ہی قائم مقام سمجھتے ہوئے جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ تو سردیوں کے ان دنوں کے اندر یہ ایک رعایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس سے بھی فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر مسح کریں، اور ایک مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو اس سردی کے موسم میں ہمیں تیمم کے حوالے سے یا مسح کرنے کے حوالے سے ہمیں پیش آتے ہیں۔ یقیناً ان مسائل کا جاننا، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ ہماری وہ نوجوان نسل جن کو مسائل کا بالکل علم نہیں ہے، ان کو ان مسائل سے آگاہی دینا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک مسجد کی تعمیر بجلی گھر کے جڑاوالا روڈ پر بجلی گھر کے پاس ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے جو یہاں پر کیمرے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں کیسر صاحب، ان کے گھر کے پاس ہی یہ مسجد ہے، اور ان کی تصدیق سے ہی یہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو تمام احباب جو ہے وہ اس میں تعاون کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔
अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिका फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अज़हिबिल बास रब्बन नासी वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।